یہ سال 2019 کا ایک خوفناک منظر ہے۔ 900 سے زائد افراد اپنی منزل سر کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ راستے میں دہائیوں پرانی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ ہجوم عاشقاں جانتا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ان مردہ اجسام کی بھیڑ میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر فطرت کی تسخیر کا جنون ان پر غالب ہے اور وہ بے دردی کے ساتھ ان مردہ اجسام پر پاؤں رکھتے ہوئے قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کسی ہالی ووڈ فلم کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو ایک ایسی پہاڑی چوٹی کو سر کرتے وقت پیش آیا جو اب تک 300 سے زائد افراد کو نگل چکی ہے، جن میں سے زیادہ تر کی لاشیں بھی اس کٹے پھٹے پہاڑ کے کونوں خدروں میں بکھری پڑی ہیں۔ یہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس نے خود کو تسخیر کرنے والے اولین 2 افراد کو زندہ واپس نہیں جانے دیا۔ آج جہاں نما میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دنیا کی اس بلند ترین چوٹی کے وہ پہلو جو شاید اب تک آپ کی آنکھوں سے اوجھل رہے ہوں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی دریافت کیسے ہوئی، اسے سر کرنے کے کتنے راستے ہیں اور اسے پہلی بار کب تسخیر کیا گیا؟ ماؤنٹ ایوریسٹ پر 300 سے زائد ہلاکتوں کے باوجود اسے خطرناک پہاڑ کیوں نہیں مانا جاتا؟ پہاڑ پر سینکڑوں لاشوں کی موجودگی کی کیا وجہ ہے؟ اور دنیا کی اس بلند ترین چوٹی کی تجارتی کو پیمائی کیسے شروع ہوئی اور اس کے کیا مضر اثرات ہیں؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیے جامع جہاں نما میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ سلسلہ کوہ ہمالیہ میں نیپال اور چین کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی بلندی 8,848 میٹر ہے اور یہ زمین پر سطح سمندر سے بلند ترین مقام ہے۔ سنسکرت زبان میں اس پہاڑ کا نام ساگر ماتھا یا آسمانوں کی دیوی ہے اور تبتی زبان میں اسے چومو لونگما یا مقدس ماں کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے ہندوستان میں گریٹ ٹریگونومیٹریکل سروے شروع کیا، جس میں ہمالیہ، کراکرم اور دیگر پہاڑوں کا تفصیلی سروے کیا گیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اسی سروے میں دریافت ہوا۔ اس دریافت سے پہلے کنچن جنگا کو دنیا کا بلند ترین پہاڑ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام برطانوی سرویئر جنرل جارج ایوریسٹ کے نام پر رکھا گیا، جنہوں نے اس عظیم سروے کی نگرانی کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کو تسخیر کرنے کی پہلی کوشش 1924 میں ہوئی۔ موسم کی خرابی اور آکسیجن کی شدید کمی کے باوجود کئی دن تک انتظار کرنے کے بعد جارج میلوی اور اینڈریو آئروین نے آخری بیس کیمپ سے چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کی، جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ 1999 میں میلوی فاؤنڈیشن نے چوٹی کے قریب سے جارج میلوی کی لاش ڈھونڈ نکالی، جس سے کئی ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید وہ دونوں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر واپسی پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ مگر 22 مئی 1953 کو ایڈمنڈ ہلیری اور ٹینزنگ نورگے کے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کو باقاعدہ طور پر پہلی کامیاب مہم گردانا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے 2 روٹس ہیں۔ زیادہ تر کوہ پیما نیپال والی سائیڈ استعمال کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آخر تک تبتی سائیڈ سے کوہ پیمائی کا پرمٹ حاصل کرنے کے لیے چینی حکومت کی عائد کردہ سخت شرائط پورا کرنا پڑتی تھی، مگر حالیہ برسوں میں تبتی سائیڈ سے کوہ پیمائی میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگرچہ اب تک 300 سے زائد مہم جو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی ماؤنٹ ایوریسٹ کی تسخیر کو تکنیکی طور پر زیادہ مشکل نہیں سمجھا جاتا اور اس سے کم بلندی کے پہاڑوں مثلاً کیٹو، ناگا پربت اور اینا پرنا کو سر کرنا زیادہ بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ ہلاکتوں کے باوجود ماؤنٹ ایوریسٹ کو قاتل پہاڑ کا لقب نہیں ملا، اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہلیری اور نورگے کی کامیاب مہم کے بعد سے 1987 تک 200 کوہ پیما ہی یہ کارنامہ سر انجام دے پائے تھے۔ اگرچہ ہمالیہ اور کراکرم کے دیگر پہاڑوں کے مقابلے میں یہ تعداد بھی خاصی زیادہ تھی، مگر 20ویں صدی کے آخری عشرے سے صورتحال تیزی سے تبدیل ہونے لگی۔
جدید کوہ پیمائی کے آلات کی دستیابی، نیپالی حکومت کی جانب سے کوہ پیمائی پر مبنی سیاحت کی حوصلہ افزائی اور پرائیویٹ کمپنیوں کی بڑے پیمانے پر تشہیر کے نتیجے میں ماؤنٹ ایورسٹ کی تسخیر بتدریج آسان ہوتے ہوتے تجارتی سرگرمی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ایک سال یعنی 2018 میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والوں کی تعداد 807 تک پہنچ گئی۔ 2019 کو ماؤنٹ ایورسٹ کی تاریخ کا بدنام ترین سال کہا جا سکتا ہے۔ اس برس ایک وقت ایسا بھی تھا جب صرف نیپال والی سائٹ سے 400 سے زائد کوہ پیما اور ہزاروں شیرپا ماؤنٹ ایورسٹ پر موجود تھے، جبکہ تبتی سائٹ سے بھی اتنے ہی افراد چوٹی سر کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان کوہ پیماؤں کی پھیلائی ہوئی گندگی اور ہجوم کی صورت میں پہاڑ پر چڑھائی کی ویڈیوز وائرل ہوئیں تو پوری دنیا میں کوہ پیمائی کی کمرشلائزیشن پر سوال اٹھائے جانے لگے۔ مگر اس برس کا سب سے خوفناک منظر یہ تھا کہ بعض کوہ پیما پہاڑ پر پڑی لاشوں پہ پاؤں رکھتے دکھائی دیے۔ پہاڑ پر لاشیں؟ جی ہاں، ماؤنٹ ایورسٹ ہی نہیں، دنیا بھر کے بلند پہاڑوں پر ہلاک ہو جانے والے کوہ پیماؤں کی میتیں واپس لانا پہاڑ سر کرنے سے بھی زیادہ مشکل مہم ہوتی ہے۔ نیز کوہ پیمائی کی دنیا میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو مہم جو برفاب پہاڑوں کی محبت میں اپنی جان قربان کر دیں، انہیں پہاڑوں پر برف میں دفن کرنا ہی مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ پر مرنے والے 300 سے زائد کوہ پیماؤں میں سے 250 سے زیادہ پہاڑ ہی میں دفن ہیں۔ تو جب دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی تسخیر کی مہم میراتھن ریس میں تبدیل ہو گئی ہے اور 9 آموز کوہ پیما اپنے سینئرز کی لاشوں کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے، تو شدید رد عمل آیا۔ ان سینکڑوں مہم جوؤں میں سے بھی 12 لوگ ہمیشہ کے لیے پہاڑ میں دفن ہو گئے۔ اس کے باوجود اس برس بھی 891 کوہ پیماؤں نے چوٹی سر کی۔ یہ کتنی بڑی تعداد ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1952 سے 2023 تک بمشکل 800 کوہ پیما دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کر پائے ہیں۔ اگلے 3 برس تو کووڈ-19 کی وجہ سے چین اور نیپال کی حکومتوں نے کوہ پیمائی کے پرمٹ جاری نہیں کیے، لیکن اس کے بعد سے کمرشل کوہ پیمائی کا یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا اور ہر سال تقریباً 800 سے 1000 کوہ پیما اس چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاحت سے ہونے والی آمدنی نیپال کی GDP کا تقریباً 8% بنتی ہے اور ایک غریب اور کم ترقی یافتہ ملک اتنی بڑی آمدنی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اس کا ایک منفی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو شخص بھی $1.25 خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ 1-2 تجربہ کار کوہ پیما اور درجنوں پورٹرز ہائر کر کے ماؤنٹ ایورسٹ فتح کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے پہنچ جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے ارد گرد کئی کم بلند چوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں، انہیں تسخیر کرنے بھی ہزاروں لوگ ہر سال آتے ہیں۔ اس لیے ہمالیہ کے قریبی علاقوں، ان پہاڑوں کے بیس کیمپس اور چوٹی تک پہنچنے کے راستوں میں غلاظت اور آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہاڑ پر برف پگھلنے کی رفتار میں بھی تیزی آئی ہے اور ماحولیات کے ماہرین اس صورتحال پر سخت پریشان ہیں۔ نیپال نے ماؤنٹ ایورسٹ کے ارد گرد کے علاقے کو ساگر ماتا نیشنل پارک اور تبت میں اپنی سائٹ کو چومولونگما ریزرو پارک کا درجہ دیا ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کے اس مسئلے کو روکا جا سکے اور علاقے کی خوبصورتی اور ماحولیاتی توازن بحال کیا جا سکے۔ ان سب مسائل کے باوجود ماؤنٹ ایورسٹ کی شہرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ زمین کا بلند ترین مقام ہونا اس کا وہ اعزاز ہے جس کی وجہ سے اسے دیکھنے اور تسخیر کرنے کے خواہش مندوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی متوازن پالیسی تشکیل دی جائے جو ماحول دوست بھی ہو اور انسان دوست بھی۔